الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وإناثا تسكنه وتذكره وتمتعه فيها فريدا یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی محمد وعجل فرج آل محمد قبولیت عبادت خاطر صلوات مولا دی ذات کے جس طرح ریت کے فرض ہے اتنی بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات خداوند کریم بہت کے آل یاسین حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور حاجی آج کی رات ہے دعا کی رات قدری کشتی آمین اس پر سے شریعت نالا کو کہ ممکن ہے دعائی قبول ہو جائے خداوند کریم امام حسین دی عزت صدقے فرزند حسین معجزہ ظہور عطا وقت امام دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا اقتدار امام کرن دی توفیق عطا خدایا آج کی رات جس مومن کا جو عمل ہے تو اس کا اس کو اجر عطا دعا دی خاطر ہی سارے بیٹھے ہیں خدایا اس ذکر رسد کے اس باباد فاطمہ تمام محبان اہل بیت مسجد سین جو شہد سین جو بارگاہ فرمان خدایا سب قبر حضرت امام حسین دی زیارت شرف عطا بعد از موت شہر دی شفاعت نصیب قبولیت میں دعا دی خاطر امام وقت دی ذات کے صلوات سارے قرآن مجید کی آیت اور جناب سامنے ترجمہ کر دینا صرف بچے باقی ترجمہ موجود ہے مالک ارشاد فرما رہے اگر مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے
میں اگر ترجمہ تھوڑا جا بدل دینا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مومن ہو تو خیر اور مومن نہیں تو تمہاری خیر مومن ہو اور اگر تم مومن نہیں پھر مولا آن دے کہ تھوڑی خیر غلط طریق گل نہیں کرنی اس امام کے دو غلط کرنا جس امام نال رات پہنچ اور اتنا عزت دار امام بلکہ میں پہلے تو شراب کی گل کرا پھر صاحب رات کی گل کرا معصوم نے فرمایا اس رات شب قدر تو بعد یا دوسری رات کہ جس میں خدا نے اتنی عزت دی اس رات ایک آسمان رحمت اتر دی ہے لعنت نہیں رحمت کو علاوہ آسمان کو لعنت نہیں اور جو جشن چھوڑنا چاہتے ہو انہیں نہ لگا دیں کچھ انہیں جشن دیکھ دیں کچھ منا دیں کچھ سن دیں میں سارے بسے کروں معصوم نے فرمایا اس رات کی عزت اور عظمت یہ ہے اگر اس رات کسی کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو گیا اس رات کی عزت صدقے مسلمان بھی ہو جائے گا مومن بھی ہو جائے گا اس رات کی عزت اتنی عزت ہے مسلمان بھی ہو جائے گا مومن بھی ہو اس رات کی عزت بھی اور اس رات کے اندر جڑی ہستی تشریف لے کے ہوئے اس رات کی عزت اس ہستی کی عزت اور شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ساڑھے اس وقت کا امام کا جو تعارف پیش کیا ہے میرا خیال ہے میرے جیسے بندے کو اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ہو نہیں سکتا کہ جو امام اس رات کے اس صرف ایک نہیں بلکہ صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ لفظاً میں خود مسلمانی بات ہے والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعلم الباقریہ وعلوم الجعفریہ وآثار الخازمیہ والحجج الرزمیہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والغیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ یہ وہ امام ہے جس کی دعوت نبی جیسی جس کا روپ دبدبا مولا علی جیسا اگلے جملے میں لطف مدد پر پتہ نہیں آئے یا نہ آئے جس کی عصمت جناب سیدہ جیسی جس کا علم حضرت امام حسن جیسا پھر جس کی شجاعت امام حسین جیسی جس کی عبادت مولا سجاد جیسی جس کا علم سرکار باقر جیسا جس کی صداقت امام صادق جیسی جس کی حیبت امام موسیٰ کاظم جیسی وہ حجت ایشے جیسے مولا رضا اس کا جود ایشے جیسے مولا تقی اس کی پاکیزگی ایسے جیسے مولا نقی اور اس کی حیبت ایسے جیسے عسکری کی تھی اور غائب ایسے جیسے اللہ غائب یعنی اس کی غیبت ایسے جیسے اللہ کی تھوڑا جا ہے موڈ سے میں پڑھ لینا جبر علی کا ماس بلا کے بیٹھے پتہ نہیں لگتا بھی وہ اندر کی آتی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ جی میں مرے پتہ نہیں نہ کیا ایک منٹ بس اللہ دے اوپر اچھو تک رکھ لو کہ تھوڑی دیر پڑھا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے امام دولا بلند میں جڑی گل کرنا چاہتا ہوں اس امام دی والدہ والد جنہوں کا پہلا نام ہے جناب ملیکہ فاطمہ ملیکہ فاطمہ اور انہوں کی آمد پیدائش ہوئی ترکی کے شہر استنبول اور وہ ہے حضرت عیسیٰ
मजहब आखिरी जानशीन हजरत यशूआ की बेटी। उस बीबी ने 13 बरस की उम्र ख्वाब देखे। पहला मजहब ईसाई। और बीबी ने ख्वाब में देखे कि जन्नत सजी हुई है, कुर्सी सदारत पे रिसालत बाप है, दाएं तरफ जनाब अमीर, बाएं तरफ इमाम हसन के हुसैन, एक तरफ अंबिया, एक तरफ मलाइका। चुप करके भी छोड़ लो ताकि जश्न हो जाएगा। अचानक रसूल ने मसनद छोड़ी कि बीबी ने ख्वाब देखे, बड़े मजहब की हर मुतबर किताब है, बीबी ने ख्वाब देखे। रसूल चले पीछे अली, पीछे हसन हुसैन। हजूर का चलना अंबिया ने साथ सरकार के कदम जाके रुके जितने हजरत ईसा खड़े। हजरत ईसा ने रसूल को रुकता देख के फरमाया कि आप तो है सैयदुल मुरसलीन, मेरे पास जो है तो मुझे बुलाते, मैं आता हूँ। सरकार फरमाए मैं कल करने वास्ते आया। उन्होंने जी केड़ी? फरमाया तेरे भी 12 जानशीन है, मेरे भी 12 जानशीन। तेरा आखिरी जानशीन है जिसका नाम यशूआ, मेरा 10वां जानशीन है जिसका नाम है अली नबी। तेरे आखिरी जानशीन दी है एक बेटी जिसका नाम है मलिका। मेरे 10वें जानशीन है जिसका नाम अली नकी, तो उसका एक बेटा है जिसका नाम है हसन। मैं तेरे आखिरी जानशीन दी बेटी दा रिश्ता लेना आया अपने बेटे हसन अस्करी वास्ते। उसी सिलसिले में इतना लुत्फ भी लिया कि हजरत ईसा ने मुस्कुरा के हाथ भी जोड़े, उन्होंने रिश्ता भी कबूल है। तो ये मैंने फख्र भी हो गया कि कल जिसके पीछे मैं नमाज पढ़नी है, मैं रिश्ते उसका नाना भी पढ़ गया। मैं ख्वाब देखा, जिसने इतना देखा तो अचानक मैं देखा कि अंबिया ने हाथ किया, मलाइका ने पर रखा से दिते, हत्ता के आइम्मा ताहरीन ने भी सर झुका ले। तो मैं अपने बाबा को पूछे होड़ के उसके पीछे थे मस्जिद फिर मेहराब फिर आई थी रात कोई जाकरी वाली गल नहीं कर रहा जो किताब दे छो क्योंकि मैंने पीछे देखा तो किसी मस्तूर को आता इसके सर पे नूर की चादर थी, एक कोना बीबी हब्बा के हाथ में, एक मरियम के हाथ में, एक आसिया के हाथ में, एक जनाब खदीजा के हाथ में। तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि ये आने वाली मस्तूर कौन है कि जिसको आता देखकर अंबिया और मुरसलीन की आंखें बंद हो गई। तो उन्होंने कहा उठो अदब से इस्तकबाल करो, ये हसन हुसैन की मां और बीबी ने आगे सर पे हाथ रख के फरमाया आज से तुम हमारी अमानत हो। और ये है मेरे बेटे हसन अस्करी की तस्वीर। ये तस्वीर का नस्ल के पास तस्वीर आप रिश्ता तय हो गया। कुछ दिन गुजरन के बाद इस बीबी का जो दादा है कैसा है उसने इस बीबी का जो कि पोती है उसने इस बीबी का रिश्ता तय कर दिया अपने भतीजे का। बीबी सोच रही है कि मेरा रिश्ता तो ख्वाब हो चुका, ख्वाब दसा तो ख्वाब तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि खुद ईसाई है। बीबी परेशान हो हत्ता के इत्थों तक ले किया गया कि सारे महल में जन्नत की तरह सजाया गया, पूरे शहर सारे इर्द गिर्द बड़े लोग आ गए, पादरी जब इंजीला तो दुल्हा आया, दुल्हा आंदा गया, तो हवा चली, तूफान आया या जलजला, सारा शहर उजड़े कब्रिस्तान की मानद हो गया। जितने मेहमान हैं सारे नस के चले गए। शायद लड़की के नसीब में कोई मसला है इस लड़के ने, ये लोग सारे चले गए ना, मेरे दिल का माहौल जन्नत हो चुके कि मैं केड़ा लफ्ज़ पढ़ना। तो बीबी अंदर मुतमिन बैठी है कि शुक्र है मैं बच गई कि अचानक किसी सैयदा दी आवाज ने कान टकराई। मैंने कहा था तुम हमारी अमानत हो और हम अमानत में खयानत नहीं। मैंने कहा था ना कि तुम हमारी अमानत हो और हम अमानत में खयानत नहीं। क्योंकि रिश्ता
یہ رشتہ خود بیوی نے بچایا، اور تو نہیں ہونے سکتا، بیوی نے آ کے میں آج بھی رات تک آنا تھا، بیوی نے آ کے بتا، لیکن اپنے وارث کی محبت بیوی اتنی بے چین ہو گئی کہ کھانا پینا چھوڑ، کس طرح میں اپنے وارث تک پہنچوں، اور بستر پہ آگے بیمار ہو گئی، نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پیے جا، کیسر روم نبوت کی نہ محبت پڑ گئی، او حکیم بلائے علاج کوئی نہ سن، مریض طبیب آن کسی نے مرض سمجھنا ہے، ڈاکٹر دیکھتا کہ ہر کسی نے لا علاج مرض کے علاج کرنا چھوڑتا کہ یہ مرض ساڑھی سمجھ نہیں۔ ایک دن وہ دادا بی بی قریب آیا، سر اٹھا کے جامن تو رکھے، اس نے کہا تیرا مرض ہے کیا اس کا علاج کوئی تیرے کول ہے؟ جنہیں سمجھ گئے اس میں یہ تیرا مرض ہے، تیرے مرض کا کوئی تیرے کول علاج ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ہاں میرے کول ایک علاج۔ دیکھو خدا نے یہ ظرف انجے نہیں چھوڑے، روم دی شہزادی ہے بی بی، روم دی مولا اٹھو ظرف چھوڑے، کیویں کر کے چھوڑے وہ تو سنا چاہتا، اور میرا خیال ہے ایس وجہ تو چھوڑے جنہی گل تیرے مرض کا کوئی علاج تیرے کو ہے؟ تو بی بی نے فرمایا میرے کو میرے مرض کا ایک علاج ہے۔ کیا آپ کے زندانوں میں جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں سب کو رہا کرتا ہے، آپ کو رہا کریں گے، ہو سکتا ہے خدا مجھے اس بیماری سے آزاد۔ تو اس نے زندانوں کے دروازے کھولے، مسلمان قیدیوں کو تحفے تحائف دے کے آزاد کیا، وہ آزاد ہو رہے کہ تو جس کو بیماری آخری قیدی نکلا، بی بی بالکل ٹھیک۔ اقال ندیم نے جملہ لکھے کہ چند 14 تاریخ ہے، چند سائے تھلے بی بی محل حرام ہے کہ عالم خواب پھر جناب سیدہ آگے ہون اے بی بی دے خدمت کے کہ رشتہ میرا تسی خواب کی اس وقت کو لے کے ہون تک تسی آج دوسری دفعہ میں اپنی زیارت کر تواڈی زیارت 2 دفعہ ہو چکی، لیکن میں نے اپنے وارث کی زیارت اجا تک نہیں ہوئی۔ تو بی بی نے فرمایا تمہارے وارث نے تمہیں اس لیے ابھی تک زیارت نہیں کرائی کہ تم نے ابھی تک میرے بابا محمد کا کلمہ نہیں پڑھا۔ گالوں میں کردہ جڑی یاد رہے تو عالم خواب تھی، بی بی نے اپنے بابا کا کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے فرمایا آج وعدہ کر کے جا رہے ہو کل تو میرے بیٹے کی زیارت۔ دوسرے دن سرکار حسن عسکری علیہ السلام خواب چاہے تو بی بی نے آیا کہ مجھے یہ بتائے کہ میں آپ تک کیسے پہنچوں۔ تو مولا نے فرمایا ان قریب تمہارا دادا مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر دیتے، تم اس لشکر میں کنیزوں کے لباس پہن کے شامل ہو، تم شامل ہو جانا، پھر ہماری امانت ہم تک پہنچ جائے۔ لوگ میں تقریب تھوڑی اور سمیٹتا، ان قریب وقت گزر گیا، لشکر تیار ہو گیا، خود کیسر روم بھی اس لشکر پر، بی بی کنیزہ کے کپڑے پا کے اس طرح شامل ہوئی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلیا کہ روم کی شاہزادی کیسر روم کی پوتی ہے، روم کی شاہزادی پتہ تک نہیں۔ جنگ ہو گئی، کیسر روم کا لشکر شکست فاش ہو گئی، مسلمانوں کا لشکر جت گیا، کچھ مارے گئے کچھ پکڑے، جڑے پکڑے گئے انہیں بیویاں بھی ہن تے انہاں بیویاں دے وچ یہ بیوی بھی موجود ہے۔ مسلمان انہوں قیدی کر کے بغداد لے کے میں آ گیا آج کی رات بغداد پہنچا۔ بغداد کے تھائی اس وقت عباسی کی وقت کہ میں تقریر نہیں کر رہا تو تاریخ سنا رہا، عباسی کی حکومت بی بی ہے گھر کی سردار کے حصے چاہیے، ایک قافلے نو لے کے وہ جتھے بردہ فروش کھڑے ہوتے ہیں، جتھے کنیز سے غلام فروش ہوتے ہیں، بی بی اور اتنے پہنچ، بی بی بغداد پہنچ چکی ہے، سامنے بیٹھ کر اللہ دیا 2 حجت 10ویں امام کی تیار ہے۔ 10ویں امام نے اپنے ایک صحابی بلایا جس کا نام تاریخ موجود ہے، بشر ابن سلیمان، اے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری دی نسل، مولا نے اس کو ایک روم دی زبان کا خط لکھ دیا،
خط لے کے دیتا، امام نے فرمایا بغداد چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ ایک شخص کھڑا ہے، اس کے پاس ایک فلاں کنیز ہے، اسے خرید کے لاؤ کیونکہ وہ ہے ہمارے نور کی امینہ۔ سمجھ نہیں آئی ایک ایک کر کے جا، اٹھانا میں بڑی سمجھ آ رہی، اسے خرید کے لاؤ، وہ ہمارے نور کی امینہ۔ رومی زبان کا خط لے کے اور پھر بی بی نے سختی نال منع کر دیتا ہے کہ کوئی بھی مجھے خریدنے کی کوشش نہ کرے، اگر تم نے مجھ پہ جبر کیا تو میں خود کو مار دوں گی، لیکن اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گی۔ یہ بی بی نے اس حصے بی بی ہے، یہ بی بی سنوا کہ تو ایک بشر بن سلیمان ڈھونڈتا اتنے جا کے کھڑا ہو گیا جس کو بی بی کرے اس نے جا کے اس نے کہا کہ تیرے پاس فلاں خصوصیت کی مالک کنیز ہے، اس نے کہا کہ جا کے میں خریدنا چاہتا، اس نے کہا تو کسی نے اپنے آپ کو کسی کا فروخت کر دیں، اس نے کہا اس کا تو چھوڑنا ہے، خط لے، خط اس تک پہنچا، خط تو نہ یہ بی بی کی تقدیر ہے، خط کا لفظ چھوڑ کے بی بی اندر پردے توڑ کے دروازے کر، اس نے خط دیتا، بی بی نے خط دیا، خط بیچ دی گئی، آسش شروع ہوئی کیونکہ ہتھا سے تقدیر آ چکی ہے۔ اندر بی بی نے آیا کہ میں بالکل راضی ہوں، اس کے ہاتھ مجھے فروخت کر، لطف آ جائے گا اگر اتنی میری گل سن لی۔ ہوں معاملہ آ گیا قیمت کا، ایسا کیا پیسے کا، اس دے منہ جو نکلے اتنے جتنے مولا نے دے کے بھیجے اور 220 دینار ہی امام نے دے کے خرید لیا، پوری عزت احترام تو اس کو احتشام نال پردے دار محفل سے بٹھا کے یہ لے کے جس نے شامرہ کو خود میرے 10ویں امام نے محمل دی مہار پکڑ کے گھارے چلے، اور امام نے اس بی بی نو اپنی ہمشیرت بلا کے جناب حکیمہ خاتون بھی یار امام نے فرمائی نے محمد سے اتارے، جس نے بی بی اتری اور سحر بی بی کا پہلا قدم لگے میری زندگی تو یہ اچھا فکر ہے، میں ہی کو جا سکتا ہے میرا قدم آیا سحر، امام نے فرمائی کہ تمہارا قدم میرے سحر میں آیا، اس قدم کی وجہ سے آج پہلے دن میں تجھے یہ 2 اعزاز دے رہا ہوں۔ بی بی نے کہا کون سے اعزاز؟ فرمایا وہاں تم ملیکتی یہاں نرجس ہو، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ان قریب تو اس فرزند کی ماں بنے گی کہ جس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات پہ ہو، اور پھر اس بی بی کی جتنی بھی تربیت وہ جناب حکیمہ خاتون، پھر اب دن ہنگا ہویا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اے نیمہ شعبہ میرے سارے بس کر دے چلو آج دی گالی کر لینا، تاریخ کو آٹے سامنے یہ صرف دہراش ویسے رہے تو کسی بچے کو سمجھ آتے، کسی کو سمجھ آتے۔ شام دا وقت آئی اور بی بی حکیمہ خاتون خود روایت کر دیں کہ میں مولا دے گھر ملن واسطے کہ جان لگی، امام نے فرمایا نہیں آج آپ نہیں جائے گی، کیونکہ آج رات میرے علم کا وارث، میرے علم کا وارث، میرے کردار کا وارث، میری گفتار کا وارث، میری رفتار کا وارث، میری صورت کا وارث، میری سیرت کا وارث، قرآن کا وارث، اسلام کا وارث، دین کا وارث، شریعت کا وارث، خون حسین کا وارث دنیا پہ تشریف لا ہے۔ تو بی بی نے آخیا بھی کس سے فرمایا نرجس سے، بی بی علی میں اندر گئی تو میں جا کے دیکھا، میں آ کے مولا نہ دیکھے مولا وہاں تو آثار ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا جب آثار ہی نہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ امام نے فرمایا یہ مت سوچو ہم دنیا داروں کی طرح دنیا پہ نہیں، اس طرح یہ تاریخ کہ جیسے دنیا دار آتے ہیں ہم ویسے نہیں آتے، ہمارا آنا بھی راز ہے، ہمارا جانا بھی راز ہے، کہ جس عالم چاند وجودہ ہے ربوں تطہیرہ دے مثال
کیونکہ ابھی میں نے دیکھا پوری رات جناب نرجس خاتون کبھی جائے نماز پہ، کبھی قرآن کی تلاوت، پھر کچھ دیر کے لیے بھی سو گئی، پھر اٹھی نماز شب پڑھی، اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رات اتنی زیادہ گزر گئی، وہ سچا امام ہے، کچھ اچھا میرا بیٹا آنا ہے، رات کا ایک حصہ باقی رہ گیا، کچھ دیر کے بعد سورج دن نکل آئے گا، اور بے آمد آجا ہوئی کوئی نہیں، آثار ہے کوئی نہیں، پھر سوچ رہی ہے کیسے ہو۔ امام کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، صبر کریں وقت قریب آ چکا، اور بالکل اس وقت ایک ہی تم ہاتھ کر بی عدی بس یہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کی پیشانی پہ ہلکا ہلکا پسینہ ظاہر ہوا، بس پسینہ آتا گیا اور میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا، میری آنکھوں سے نرجس غائب ہو گئی، میں مزید پریشان ہو گئی، یہ غائب ہوگی، میں مولا کو کیا بتاؤں گی کہ نرجس کہاں گئی؟ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نور کا پردہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا، امام کا سر بھی سجدے میں تھا، ماں کا سر بھی سجدے میں تھا۔ اچھا اتنے ایک گل ہو کر ایسے ساڑھے معاشرے سے بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوندیا جڑا ایک مین کام ہوتا ہے وہ کی ہوتا ہے جی، وہ پہلی غذا، وہ مختلف کدائیں گھٹی کدائیں گڑتی کہ پتہ نہیں کی گڑتی بعض بندے آتے ہیں کسی چنگے کول دلانا تو ساری زندگی چنگا رہے، کسی سید کو دلاؤ، کسی سیدادی کو دلاؤ، نیک کو بے سارے، کیونکہ وہ پہلی غذا کا اثر وہ وقت تک۔ اور میں تم جڑے بیٹھے ہو سنن واسطے بیٹھے ہو تو گل کر کے بلکہ تھوڑی امانت پڑھ تک پہنچتا ہوں۔ چھٹے معصوم نے فرمایا اپنے گھر میں فرات کا پانی بھی رکھو اور خاک شفا بھی رکھو۔ انہیں آگے کیوں فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو خاک شفا کو فرات کے پانی میں بھگو کے اس کے تالو سے لگانا۔ انہیں آگے فائدہ کیا کہنے میرے مولا، فرمایا فائدہ یہ ہوگا وہ 1000 سال بھی زندہ رہا تو ہماری ولایت میں شک نہیں۔ امام کو جڑی پہلی غذا اجا ماں دے ہتھاں دے ہائی کہ آسمان تو سفید رنگ دے پرندے اور وہ مولن لے کے چلے بالکل ایسا ایتھے تو نہیں بارت میری گھڑی میرے کو کتاب موجود ہے، پرندے آئے اور مولن لے کے بی بی نرجس خاتون پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ لکھا کہ گریا بھی شروع ہو گیا کہ میرا بیٹا ہے، پرندے لے کے چلے۔ امام نے فرمایا پریشان ہو، پرندے نہیں تھے، پرندوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، اور وہ اللہ نے منگوایا کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جسے غیبت کے پردوں میں نے پالنا ہے اسے پہلی غذا بھی میں اللہ ہی سمجھ آ گئی ہے، میں سنا دینا جسے غیبت کے پردوں میں نے پالنا ہے۔ ذرا آج کی رات جس نے جائے نماز میں بیٹھنا پھر تھوڑا جا سوچنا، جسے ابو طالب نے پالا وہ نبی بنا، جسے نبی نے پالا وہ علی بنا، سوچو وہ کیا ہے جسے خود خدا پال رہا۔ سوچو اس امام کا مقام کیا ہے کہ جس نے غیبت کے پردے جو خود خدا پالا۔ آخری گل انتظامت کرتا 2 سال دے ہو گئے میرے موقع 2 برس ساڑی اور معصوم دی نشر و نماز بڑا فرق، ساڑھے گھر کا بچہ اتنا 1 سال گروتھ کرتا ہے نشر و نماز، اللہ دی حجت ایک دن اور بی بی نرجس خاتون فرمائے کہ 3 دن تو بعد نہیں معصوم گھر چلتا بھی 3 دن دی عمر گھر چلتا کیونکہ اللہ دی حجت اور ساڑھے بہت اور امام کی جو آمد ہے امام حسن عسکری نے مخفی کی کہ سارا زمانہ اس امام کا دشمن
اور ایک استاد عالم نے بڑی اچھی تحقیق لکھی کہ اس امام نے دشمن کیوں؟ کیونکہ رسول پہلے دن کو فرماتے ہیں، مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور جو آخری ہوگا اس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات کی ہوگی، جب وہ آئے گا تو ہر ظالم جابر اپنے کیفر کردار تک پہنچے، حکومت بس ہمارے مہدی کی۔ کہ لوگوں نے جڑا آل محمد کے ظلم کی ہے اسی سے بس کر دے رہے کہ وہ قائم نہ میں گل نہیں سمجھا۔ ایک ہندوستان کے خطیب نے کہ اس نے اپنی رسالت کی سکے جڑا علی علیہ السلام، حسن حسین تمام آئمہ کو قتل کیا، اس قتل کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قائم نہ آئے کہ جس کی حکومت آ کے ساری حکومت صدیہ ناز کر جائے۔ یہ اسی طرح کہا لے کہ جنہیں فرعون چاہتا ہی موسیٰ نہ آئے، آیا بھی تو اس نے کہا نہیں آج سعودی علیہ کی زور لا رہے ہیں کہ امام زمانہ نہ آئے، مہدی نہ آئے۔ کہ نبی وقوفاً شاید یہ نہیں پتا آنا بھی ہے تو آنا بھی مکے تھی، تو زور لا رہے ہیں آنا بھی ہے تو مکے انہوں نے جانا۔ اسی طرح تو مولا نے حالات کے پیش نظر امام مہدی جو آمد مخفی پتہ ہی نہیں چلے، البتہ کچھ خاص لوگ ہم جنہوں نے دست دیتا گیا کہ میرا بیٹا دنیا میں تشریف لیا۔ 2 سال میں جس لئے مولا ہو گئے، ایک میرے مولا دا صحابی ہے جس کی صرف امام حسن عسکری علیہ السلام نے اتنی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ جس وقت میں اپنے بیٹے نہ ملاقات کرنا چاہوں سردار نے چاہ کے میرے بیٹے لے آئی، میں اپنے بیٹے نہ ملاقات وہ ایک دن میں مولا ملن واسطے آیا تو مولا دا رخ میرے علیہ پاس ہے، مولا دے سامنے حکومت کے کچھ بندے پوچھے امام کی نظر میرے تھے، میری نظر امام کو اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو آکر ہیں ہم نے بادشاہ نے بھیجا یہ کہتے کہ اللہ نے آپ کو ایک نظام دیا کہ جس کی ولادت آپ نے ہم سے مغفرت کی ہے، اپنے بیٹے کو بھیجے تاکہ ہم بھی زیادہ کہتے ہیں میں بھی لفظ چھوڑ لے، مولا بھی چھوڑ لے۔ امام نے میرے الفاظ بے فرمایا فرمایا جاؤ سردار سے میرا بیٹا لے۔ تو میں دل سوچنے لگے کہ مولا پتہ بھی یہ سارے دشمن جس مقصد واسطے بلا رہے ہیں مولا نے بھی وہ مقصد پتہ ہے۔ میں کوشش کی تھی کسی طرح ٹال دینا، لیکن امام نے فرمایا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو، جاؤ میرا بیٹا لے کے۔ کہنا سردار نے گیا، امام اٹھایا کہ 2 سال دے وقت لے چہرے پہ نقاب تاکہ مولا دے چہرے پہ کسی بات نظر کی نظر میں لے گیا۔ امام نے فرمایا میرے بیٹے کو اس کے ساتھ لے جاؤ دربار میں آپ کو جملہ بازار قدم رکھے اور اتنا نور نکلے امام زمان کے چہرے پر، ایسے لگتا تھا جیسے کروڑوں سورج طلوع ہو گئے، اتنی روشنی امام کے چہرے پہ، اتنا نور، سارا سال مکہ اکٹھا ہو کے گلیاں چاہ گیا صرف زیارت کرنا۔ رش اتنا ہو گیا سپاہیوں نے دھکے دے دے کے رستہ لیا اور جس نے دربار کے دروازے پہ پہنچے میرے موڑے اپنی امام ایسے ساتھ تاخت بیٹھے حاکم، اس نے امام زمانہ کا چہرہ دیکھیا، میں نے دیکھیا، پھر اپنے سپاہی بلا کر دیکھا نے اس نے کوئی گل وہ گل کر رہی ہے نا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی اور پتہ نہیں گل کی لفظ سمجھو گے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا امام وقت نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں میں سب جانتا جو کہہ رہے ہیں میں سب سکت پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بادشاہ نے چیخ کے کہا اس بچے کو قتل کر، بندے دوڑے تیر تلوار اٹھاڑ، کہنا میری لتاں کمبن لگی ہیں، میں کسی کا ڈر رہی، مولا دے دل میں چاہیے اس وقت سے بلا لوگ فکرہ کو جڑا ہر وقت تھوڑی ساری زبان کرا، لوگ تیرہ تلوار دوڑے، میں پریشان ہو گیا، یہ امام زمانہ دا ہاتھ میری کاٹتا ہے۔ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو میں ہوں نا، اور ہویا پھرو آخری فکر ہے جی ہویا پھرو جیوے دشمن دوڑے ہتھیارہ نے پاس ہے، ایک نے تلوار کرنے کی کوشش کی تھی، میاں بھی جو تلوار نہیں نکلی،
دوسرے نے خنجر اٹھایا، خنجر پہاڑ تو زیادہ وزنی ہو گیا، تیسری نیزہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، نیزہ اپنی جگہ تو نہ گئی، جس نے حالات بدل گئے ہو سکیا ہے ان پہ چل گیا بنو ہاشم کا جادو۔ جادو کا لفظ آیا یا 2 سال امام نے فرمایا خبرداری سے جادو نہ کہنا، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ ہمارا اس جگہ جس نے تیر تلوار 2 سال ملتے ہیں اس وقت، تیر تلوار تو نہ چلے، بادشاہ کے چلو جاؤ، جو میں نے شیر مار رکھے ذرا شیروں کو لے کے آؤ میرے طرف، حیوانوں پہ آل محمد کا جادو نہیں چلے۔ بھوکے شیر پتہ نہیں کتنے دن آتے جس لے دربار چائے، وہ جو صحابی مولانا اٹھا کے کھڑا یسوس دعا کر کے اسے پھینک کو شیروں کی طرف، انہیں کوئی جملہ سمجھے گا اسے کہ اسے پھینک کو شیروں کی طرف، میں آخیا میں مار سکتا لیکن مولانا پھینک نہیں سکتا، ہو سکیا پھینک ہو سکیا مار سکتا ہوں پھینک نہیں سکتا۔ اس لیے بادشاہ غصے سے آتے امام وقت نے فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں مجھے پھینک، کہتا حکم امام ہے جس نے میں این کیتا اور حالات بدل کے جیسے گرتے ہوئے قرآن کو قاری اٹھاتا ہے ویسے شیروں نے امام کو ہاتھ پکڑا اور شیر اٹھایا نہیں بچھایا، اور پھر حالات یہ ہو گئے کہ جنگل کے شیروں نے اللہ کے شیر کا تماش شروع کر دیا، اور جڑا تخت پہ بیٹھے آخری فکرہ جڑا تخت پہ بیٹھے اس کا کیا ہے کہ شیروں نے آپ کو کیوں نقصان نہ پہنچا؟ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ اللہ نے اولاد فاطمہ کا خون درندوں پہ حرام کرا۔ خدا بندے